میرے پیارے ساتھیوں دنیا کمائیے لیکن آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جو اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے کنبے قبیلوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وقودها الناس والحجارہ، میرے پیارے ساتھیوں یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ کوئلے سے جل جائے گی، یہ دنیا کی آگ پیٹرول سے جل جائے گی، دنیا کی آگ ڈیزل سے جلے گی، دنیا کی آگ پتھر سے، دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلے گی، دنیا کی آگ گیس سے جلے گی، لیکن جہنم کی آگ انسان سے جلے گی، جہنم کی آگ پتھر سے جلیں گی۔ تو میرے بھائیو کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبرستان بھی جاتے تو اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جو ذو النورین ہے، جن کو اللہ کے نبی نے دو بیٹیاں دی تھی ان کی زندگی میں، میرے پیارے ساتھیوں عثمان غنی کا حال یہ ہے جن کو اللہ کے نبی دنیا میں بشارت جنت کی دیے، خوشخبری دنیا میں جنت کی دیے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ نے نام لے کر فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، عثمان جنتی۔ عثمان غنی کا حال ہے میرے بھائیوں جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتے ہیں، لیکن عذاب قبر کے بارے میں سنتا ہے، جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، زمین بھیگ جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت والنار، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا جواب یہ ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگو میں عذاب قبر سے اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر کی ہے، اگر اس منزل کو کوئی آسانی سے پار کر لیا تو آنے والی منزل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں پورا قرآن پڑھ جائیں گے، ہماری بہنیں بھی قرآن پڑھ جائیں گی، لیکن میرے بھائیو دل کی دنیا ہماری اور آپ کی بدلتی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہاتھ لگی، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ثابت شدہ ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو غشی آئے، بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر گئے، بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا عمر کیا حال ہے؟ حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہیں لوگوں اگر آسمان سے کوئی ندا آئے، آسمان سے کوئی آواز دینے والا آواز دے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب جنتی ہیں، سب جنتی، ایک ہی جہنمی، تو حضرت عمر اپنے آپ کو یہ محسوس کرے گا کہ عمر ہی جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے رات و دن محنت کیے، راتوں کو جاگ کر میرے بھائیوں قوم کی خدمت کیے، میرے بھائیوں غور کیجئے، غریبوں کی مدد کیے، رات میں گشت لگایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، دنیا میں اپنے امت کے خاطر، دنیا میں محمد رسول اللہ کی امت کے خاطر، مسلمانوں کی خاطر حضرت عمر فاروق نے راتوں کو جاگ کر اس قوم کی محنت کے لیے، اس قوم کی ترقی کے لیے، اس قوم کی مدد کے لیے راتوں کو قربان کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھی تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جو یہ تیاری کرے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دنیا میں آپ پٹنہ جائیں، ہاوڑہ جائیں، کولکاتہ جائیں
यहाँ से अगर कोलकाता जाना हो, 300 किलोमीटर का सफर करना हो, आप तैयारी कर लेते हैं, आपको एग्जाम में बैठना हो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमें और आपको इस दुनिया को अलविदा कह के जाना है, लेकिन हम उस दुनिया के लिए कुछ तैयारी नहीं करते हैं। एक इंसान सऊदी जाता है, दुबई जाता है, 4 साल बाद 5 साल बाद वापस आ जाता है, लेकिन उसको मालूम होता है कि हम 4 साल बाद अगर अल्लाह ने हयात दी, अगर जिंदगी दी तो वापस आएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, इस दुनिया से चल बसे तो वापस नहीं होंगे। मेरे भाइयों, हम और आप अपनी जिंदगी को यूं ही बेकार कामों में, आश इशरत में ना गुजारे, बल्कि जिंदगी में कामयाब बने, दुनिया में अपनी कीमती औकात को गनीमत समझे, दुनिया में वक्त को गनीमत समझे, और दुनिया में आयश इशरत में अपनी जवानी को ख़त्म न करे, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करे। बेकार ज़िंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार ज़िंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। मेरे भाइयों, दुनिया में हम मोबाइलों के पीछे और पता नहीं सिनेमा हॉल के पीछे, दुनिया में फिल्म हॉल के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आखिरत की तैयारी नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है, यहाँ जो तुम बोओगे वो काटोगे, वो वहाँ पाओगे, यहाँ मेहनत करोगे तो वहाँ पाओगे। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि आप नबी हैं, आप तमाम रसूलों का सरदार हैं, आप इस उम्मत का पेशवा है, आप इस उम्मत का रहबर है। मेरे भाइयों, लेकिन हाल ये है कि आप दोपहर को निकलते हैं, भूख की वजह से निकलते हैं, परेशान हाल है कि रास्ते में कोई आदमी मिल जाए खाना दे दे। मेरे भाइयों, रास्ते में उमर और अबू बकर जैसे लोगों से मुलाकात हुई, सहाबा से मुलाकात हुई। लोगों ने पूछा कि आप इस वक्त क्यों आए हैं? आपने फरमाया, मुझे भूख ने यहाँ तक आने पे मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, एक नबी है, एक रसूल है, लेकिन हाल ये है मेरे भाइयों की भूख से परेशान है। चाहता अल्लाह से दुआ करता तो अल्लाह पहाड़ को भी सोने का कर देता, लेकिन अल्लाह से मांगा नहीं, अल्लाह से कहा नहीं, अल्लाह से शिकवा नहीं किया, अल्लाह से शिकायत नहीं की कि अल्लाह हमारे लिए पहाड़ को सोना बना दे। मेरे प्यारे साथियों, यही तो सादगी की पहचान है, यही तो मोमिन की पहचान है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, क्या लोगों, अगर तुम वाकई मोमिन हो, अगर तुम दुनिया में गुनाह करते हो, बड़े से बड़े गुनाह करते हो, अगर तुम काफिर हो, बड़े से बड़े गुनाह करते हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी नाक में कोई मक्खी बैठी है, तुमने हाथों से इशारा किया, वो मक्खी उड़ गई, अगर तुम काफिर हो। लेकिन हाँ, अगर तुम मोमिन हो और छोटी सी छोटी गलतियां भी करो, तो अपने आप को ऐसा समझोगे कि किसी पहाड़ के नीचे है, और वो पहाड़ कब गिर जाए उसका ठिकाना नहीं। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, अगर आपके अंदर ईमानी जज्बा है, आपके अंदर ईमान है, मेरे भाइयों, आपके अंदर अल्लाह का खौफ है, तो छोटी सी गलतियां आप करें तो आपको एहसास होगा कि मैंने गुनाह कर दिया है। करीब है कि अल्लाह हमारे ऊपर पहाड़ गिरा दे, हम किसी पहाड़ के नीचे हैं। लेकिन अगर आप काफिर हैं, आपके दिल में ईमान नहीं है, खुद एहतिसाबी की तकरीर पर मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ, इस मौजू पर ये बातें रख रहा हूँ। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करें तो आपको पता चलेगा, आप छोटी गलतियां करें और आप अगर मोमिन हैं, आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, तो आप ऐसा समझेंगे कि हम किसी पहाड़ के नीचे हैं। लेकिन आपके अंदर ईमान नहीं है, आपके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, तो बड़े से बड़े गुनाह के काम कर जाएंगे, बड़ी सी बड़ी गलतियां कर जाएंगे, आपको एहसास नहीं होगा और ये समझेंगे आप कि नाक में मक्खी बैठी, उसको इशारा किया और वो उड़ गया। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुकितत फी कल्बिही नुक्ततुन सौदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो, जब इंसान गुनाह के काम करता है, जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदा खता करता है, जब बंदा गलती करता है, अगर वो उस गलती से तौबा
توبہ کر لیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, اس کے بعد گناہ نہیں کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ بیٹھ جاتا ہے, سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دھبا مٹ جاتا ہے, اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو دھبا دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. پھر اس کو نہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں میں انتر سمجھ میں نہیں آتا ہے, روزہ رکھنا نہ رکھنا انتر سمجھ میں نہیں آتا ہے, چوری کرنا نہ کرنا فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے. گنہگار کون ہے کون نیکار ہے اس کو پتہ نہیں چلتا, اس کو فرق نہیں آتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ گناہ کے کام کیے ہیں تو توبہ کیجئے اور اس گناہ سے باز آ جائیے, ورنہ وہ دھبا دھیرے دھیرے آپ کے جسم میں پھیل جائے گا. پھر آپ کو نمازی اور بے نمازی میں فرق نہیں آئے گا, آپ کو روزے دار اور غیر روزے دار میں فرق نظر نہیں آئے گا. آپ کو خود نہ نماز کا راستہ اچھا لگے گا نہ روزہ کا راستہ اچھا لگے گا. آپ کو لگے گا کہ نہ ہمارے لیے جنت ٹھیک ہے نہ جہنم ٹھیک ہے, ہم تو ویسے ہی ناسک ہے. آپ کو ایسا لگے گا. میرے پیارے ساتھیوں, خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر کا مشہور ہے روایت ہے, آپ کہا کرتے تھے, مشہور جملہ ہے, اذا امشیت فلا تنتظر الصباح, لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو, اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. اگر شام ہے تو تم حساب کر لو کہ ہم نے کتنی نیکیاں کیے, کتنے گناہ کے کام کیے. پتہ نہیں صبح تک مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ یا مردوں میں. پھر جب صبح ہو جائے تو رات کا حساب لگا لیا کرو کہ ہم پتہ نہیں شام تک زندوں میں لکھے جائیں یا مردوں میں. میرے پیارے ساتھیوں, اگر اسی طرح آپ اپنا حساب لگاتے رہیں گے تو ضرور آپ سے زیادہ گناہ نہیں ہوگا, آپ سے نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اے میرے بندو, اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا, اپنے کنبے قبیلوں کو جہنم سے بچا لیا, تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے کہ جب ہمارا بچہ, جب گھر میں آگ لگ جائے اور ہمارا بچہ جل جائے اور ان کی لاش کو ہم دیکھیں تو دیکھنا گوارا نہیں ہوتا ہے, دیکھ نہیں سکتے. دنیا میں جلی ہوئی لاش کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. میرے بھائیو, یہ دنیا کا حال ہے, لیکن ہم کیسے گوارا کریں کہ قیامت کے دن جہنم میں ہماری اولاد جلے, جہنم میں ہماری اولاد جلے. دنیا میں ایک بیٹا کو کوئی تھپڑ مار دیتا ہے, ہمارے اندر غیرت آ جاتی ہے, ہمارے اندر شعور آ جاتا ہے, ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم بھی میدان میں اتر جاتے ہیں کہ نہ ان سے مقابلہ کریں گے, کون ہوتا ہے میرے بیٹے کو تھپڑ مارنے والا. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا میں ایک بیٹے کی قدر جب اتنی ہے تو آپ اس دنیا کے بارے میں بھی سوچئے جس دن آپ کا بیٹا, اگر آپ بھی جنتی ہے, آپ کا بیٹا بھی جنتی ہے, نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اگر آپ کے بیٹے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے, سیدھے ہاتھوں دیا جائے, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورا, تو آپ کے پاس آپ کا بیٹا خوش و خرم آئیں گے, لوٹ آئیں گے, خوشی خوشی لوٹ آئیں گے. میرے بھائیو, دنیا میں جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکتے, دنیا میں آپ کا بیٹا آپ کو گوارا نہیں ہے کہ کسی سمندر میں ڈوب جائے, سیلاب آئے, آپ بھاگنا چاہیں بھاگیں گے, لیکن دیکھیں گے کہ اولاد پیچھے چھٹ رہی تو آپ اپنی اولاد کو سینے میں لگائیں گے. میرے بھائیو, لیکن کیسے آپ گوارا کریں گے کہ آپ کی اولاد جہنم میں جلے. اس لیے اللہ فرماتا ہے, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم کا اگر خاندان کا جائزہ لیا جائے, آپ کی فیملی کا جائزہ لیا جائے, آپ کے اہل بیت کا جائزہ لیا جائے, میرے بھائیوں, ویسے سب جنتی ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ جاتے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ گئے, آپ کی بیٹی ہے, گھر گئے, دیکھا کہ ایک ڈیزائن در پردہ لٹک رہا ہے, ڈیزائن در چادر لٹک رہی ہے. آپ نے ڈیزائن در چادر کو دیکھا, آپ نے ڈیزائن در پردہ دیکھا, آپ گھر سے واپس آ گئے. آپ نے اس گھر میں رکنا گوارا نہیں کیا. بیٹی سمجھ گئی کہ ابو ناراض ہو کر چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے علی سے کہا,
او میرے شوہر آپ جائیے اور میرے ابو سے کہیے کہ کیا ہوا. آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کیوں میرے گھر سے واپس آ گئے؟ حضرت علی آپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ابھی میرے گھر گئے تھے، کیا ہوا آپ میرے گھر سے آ گئے؟ آپ نے فرمایا علی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے گھر میں ڈیزائن دار پردہ ہو. او علی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی دنیا کے زیب و زینت کے پیچھے پڑ جائے. او علی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی دنیا میں زینت اختیار کرے. او علی ما علی والی دنیا ما انا والدنیا، اے علی مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ کراکبن استدل تحت شجرۃ، اے علی میری مثال تو دنیا میں ویسے ہے، میری اور دنیا کی مثال تو ویسے ہے جس طرح مسافر کسی سائے دار جگہ میں آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کے بعد وہاں سے چل جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں آپ نے اپنی بیٹی کے گھر میں یہ دیکھنا گوارا نہیں کہ ایک چادر ڈیزائن دار چادر دیکھنا گوارا نہیں کہ آپ واپس آ گئے. آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی دنیا کی زینت اختیار کریں. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہیں، ہماری اولاد کہاں تک کامیاب ہو رہی ہے. 1800 روپے حساب میں کم ہے. کوئی اگر دینی جذبہ رکھتا ہے، میرے نوجوان بھائی ہو بزرگ ہو، چاہے خواتین میں اگر دو چار رہ گئی ہو تو آپ 100 روپے کر کے 50 روپے کر کے یہاں دے کے جائیں. آپ سے جتنا ہو سکے، کوئی پریشر نہیں، رات بھی کافی ہو چکی ہے، 100-50 جتنا ہو سکے آپ یہاں آ کے دے کے جائیں. یہ ایک ہی واقعہ کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں ضرورت ہے یہاں ایک مدرسہ تعمیر ہوگا اور یہاں سے انشاءاللہ مستقبل روشن ہوں گے. یہاں بچے پڑھیں گے، تعلیم حاصل کر کے کوئی عالم بنے گا، آپ کے جنازے میں کام آئیں گے، آپ کے نکاح میں کام آئیں گے. اگر رہبر نہ رہیں تو یہ سمجھ جائیے کہ دنیا اندھی ہو جائے گی. تو میرے پیارے ساتھیوں جو 50-100 روپے اگر کوئی دینا چاہیں آئے اور دے کے جائے. تو میرے پیارے ساتھیوں آپ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. ایک بھائی 100 روپے دے کے گئے ہیں اور 17 آدمی آئیے اور دے کے جائیے. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کراتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میرے پیارے ساتھیوں 600 700 800 روپیہ ہو گیا ہے اور 1000 روپیہ باقی ہے. آئیے اور دے کے جائیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے. حضرت علی غریب ہے، آپ نے غریبی نہیں دیکھی، آپ نے بیاہ دے دیا، آپ نے شادی کرا دیا، آپ نے نکاح کرا دیا. غور کیجئے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں. جب اپنی بیٹی کا نکاح کراتے ہیں، جب اپنے بیٹے کا نکاح کراتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے کہ آپ شادی میں کیا دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے تنکح المرأة لأربعین. میرے بھائیوں لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین. دینداری کو ترجیح دینی چاہیے میرے بھائیوں. لیکن ہم مال دیکھتے ہیں. کوئی لڑکا اگر غریب ہے، کوئی مولوی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دیندار ہے، لیکن ہم اور آپ ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. حضرت علی غریب حالت میں لیکن آپ نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا. میرے پیارے ساتھیوں حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ جب رخصتی ہو کے گئے تو فاطمہ گھر کے کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی، خود کام کر لیا کرتی تھی. کام کرتے کرتے ہاتھ میں نشان پڑ گئے. حضرت فاطمہ نے سنا کہ میرے گھر میں میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر آئے ہیں، کچھ خادم آئے ہیں. تو آپ جلدی سے اپنے ابو کے گھر گئے اور اپنے ابو سے کہا اس کے گھر گئے، دیکھا کہ ابو گھر میں نہیں ہے. امی عائشہ ہے، امی عائشہ سے کہا او میری امی، جب نبی اکرم آئے، جب میرے ابو آئے تو آپ کہنا کہ فاطمہ آئی تھی، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے، ہاتھ میں نشان پڑ گیا ہے. جب میرے ابو آئے
जब मेरे अब्बू आए तो कहना कि गुलाम दे देना, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे नौकर की ज़रूरत है, मुझे खादिम की ज़रूरत है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम घर आए, जब आयशा ने बताया कि अल्लाह की नबी फातिमा आई थी, वो घर के काम करते करते थक जाती है, हाथ में निशान पड़ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम उसी वक्त फ़ौरन हज़रत फातिमा के घर गए, देखा कि अली मौजूद है, हज़रत फातिमा मौजूद है। आपने कहा फातिमा, आपने कहा ओ मेरी लफ्ज़ जिगर, ओ मेरी बेटी, मेरे पास गुलाम है, ठीक है ओ मेरी बेटी मेरे पास गुलाम है, लेकिन मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरी बेटी मुझे गुलाम को बेचना है, कुछ रुपये जमा करना है। मेरे जो तलबा पढ़ रहे हैं, मेरे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाबे सुफ़ा पढ़ रहे हैं, उन पर खर्च किया जाएगा, असातिज़ा की तनख्वाहों पर खर्च किया जाएगा। ओ मेरी बेटी, मैं तुम्हें इस वक्त गुलाम नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ओ मेरी बेटी, मैं तुम्हें एक अफजल दुआ बता के जा रहा हूँ, अफजल तरीक़ा बता के जा रहा हूँ। ओ मेरी बेटी, जब तुम बिस्तर पे आओ तो बिस्तर पे आने से पहले, जब सो बिस्तर पे आओ सोने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करो, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। जब ये दुआ पढ़ लोगे सारी थकावट दूर हो जाएगी, थकान दूर हो जाएगा। आप दिन भर काम करते हैं, आपके अंदर थकावट पैदा होती है, जब ये दुआ पढ़ के सोएंगे 33 बार, आप लोग भी सीख लीजिए, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, ये दुआ पढ़ के अगर आप सोएंगे आपसे थकावट दूर हो जाएगी। मेरे भाइयों, दान देने में आगे रहिए, बोलना पड़ रहा है, आप अपने मर्जी से भी दीजिए। मैं एक चुटकुला कहकर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। एक बादशाह था, बड़ा उटपाटंग सवाल करता था। उन्होंने सवाल किया कि कोई अगर नौजवान मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं उसको इनाम दूंगा, अगर जवाब ना दे सके तो मैं फिर उसे सज़ा दूंगा। एक नौजवान खड़ा हुआ था, बादशाह सलामत आप सवाल कीजिए। बादशाह ने सवाल किया, नौजवान मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है? नौजवान बड़ा चालाक था, उसने कहा बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि आप दानी हैं, सखी आदमी हैं, दान देने वाले हैं, दान देते देते आपके हथेली से बाल खिसक गया। बड़ा खुश हुआ, इनाम दिया नौजवान को। फिर कुछ देर में ख्याल आया, अच्छा मेरे हथेली में बाल नहीं इसलिए कि मैं दानी हूँ, तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान कहता बादशाह सलामत, आपका देते देते खिसक गया और मेरा लेते देते खिसक गया। अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब, इनाम दो। फिर कुछ देर बाद सवाल आया, जहन में ख्याल आया, मेरे हथेली में बाल नहीं है इसलिए कि मैं देता हूँ, तुम्हारे हथेली में बाल नहीं इसलिए नहीं है कि तुम लेते हो। जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग पूरी दुनिया में हैं, किसी के हथेली में बाल नहीं, इसकी वजह क्या है? नौजवान ने कहा बादशाह सलामत, आपका देते देते खिसक गया, मेरा लेते लेते खिसक गया, और जितने लोग बैठे हैं सब हसद खोरे, सब जलन खोरे, इन लोगों का हाथ मलते मलते खिसक गया। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। दान देने के टाइम दान दीजिए, फिर ऐसा दान मत दीजिए कि हाथ हथेली से बाल ही खिसक जाए। मेरे भाइयों, औरत के अंदर भी जज्बा पैदा कराइए, लेकिन ज़रूरत है मेरी कौम के नौजवानों, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये आने वाले 14 तारीख को मुस्लिम लड़कियां बहुत सी 80 या कितने तकरीबन बताए गए हैं, रिपोर्ट सही नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये हाल ही में 14 फरवरी को कितनी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो गई है। इसकी वजह यह है कि गार्जियन इसका जिम्मेदार है, गार्जियन इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इन्हें अपने हाथ में मोबाइल दे देते हैं और ये मोबाइलों के जरिए फेसबुक में फोटो अपलोड करते हैं, छवि छोड़ते हैं, और कारण यही है कि एक दूसरे से संबंध बनाती है, रिलेशन बनाती है, और धीरे धीरे ये मुर्तद हो जाते हैं, निकाह के चंगुल में फंसकर मुर्तद के शिकार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, बंगला एक गज़ल है, ये की मिसरा पढ़ूंगा। कुंदशरी में तुम्ही, कुंदशरी में तुम्ही কেমন তোমার বাপ, ফেসবুকেতে ছবি ছেড়ে করছো কেন পাপ, কুন্দেশেরি মেয়ে তুমি কেমন তোমার বাপ, ফেসবুকেতে ছবি ছেড়ে করছো কেন পাপ। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए,
اپنی بیٹیوں کو موبائل نہیں دینا ہے، اگر ضرورت پر دینا ہے تو اس کا حساب بھی لینا ہے، یہ بھی خود احتسابی ہے، یہ بھی محاسبہ نفس ہے۔ آج ہمیں شرم آ رہی ہے کہ پہلے سن رہے تھے کہ ایک لڑکیاں مرتد ہوئی، وہ پھر دھیرے دھیرے 100 میں بدلی، پھر ہزاروں میں بدلی، اب تو لاکھوں کیس ایسے آ رہے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں۔ ایک لڑکی اگر اپنے باپ کو جنت لے جا سکتی ہے، اپنے گارجین کو جنت لے جا سکتی ہے، تو وہی لڑکی آپ کو جہنم بھی لے جا سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔